السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا و مصلیا اما بعد۔ آج کتاب التوحید کا تیسرا درس ہے۔ باب ہے توحید کی فضیلت اور توحید کا تمام گناہوں کو مٹا دینا۔ مصنف رحمہ اللہ اس باب کے اندر توحید کی فضیلت بیان کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور توحید کا تمام گناہوں کو مٹا دینا، یعنی ایک توحید پرست، ایک موحد کیسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اسے قرآن و سنت کی روشنی میں مصنف رحمہ اللہ ثابت کرتے ہیں۔ اس باب کا آغاز سورہ انعام آیت نمبر 82 سے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ پہلے ترجمہ سنیں، اس کے بعد میں اس آیت کے تعلق سے جو بھی باتیں ہوں گی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن و امان ہے، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان یہ 3 چیزوں کا نام ہے، یعنی ایمان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اسی چیز کو دل سے تسلیم کرنا اور اعضاء اور جوارح سے اسے ثابت کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ عمل کرنا۔ ان 3 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز مفقود ہو تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کے لیے ایک انسان کے اندر، ایک آدمی کے اندر ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بھی چیز ختم ہوئی تو پھر ایمان، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، یعنی کمپلیٹ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے زبان سے اقرار کریں، دل سے تسلیم کریں، اور اپنے عمل کے ذریعے ثابت کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، تو ایمان سے مراد کیا ہوا؟ توحید، یعنی جس نے اپنی توحید کے ساتھ شرک نہیں ملایا۔ ظلم سے مراد اس آیت میں شرک ہے، اور ایمان سے مراد اس آیت میں توحید ہے۔ تو جس نے اپنی توحید کے ساتھ شرک نہیں ملایا، شرک کو خلط ملط نہیں کیا، ایسے لوگ امن والے ہیں، ہدایت یاب ہیں۔ مطلب اس کا عکس کیا ہوا؟ اس کا عکس ہوا کہ جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ شرک کو خلط مل کر دیتے ہیں، ان کے لیے امن و امان نہیں ہے، وہ ہدایت یاب نہیں ہے۔ اگر آپ ہدایت یاب بننا چاہتے ہیں، آپ امن کے متلاشی ہیں، تو ایسی صورتحال میں اپنی توحید کے ساتھ آپ شرک کو خلط ملط نہ کریں۔ اگر آپ نے شرک کو توحید کے ساتھ خلط ملط کیا تو پھر ایمان، توحید ختم۔ آگے چلتے ہیں، ایک روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کی طرف ڈالا تھا اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح تھے،
اور جو شخص اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت اور جہنم برحق ہیں تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توحید پرست کو جنت میں داخل کرے گا گرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ مطلب کیا؟ مطلب کچھ بھی کریں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، عمل نہیں کریں جنت میں داخل ہو جائیں گے، نماز نہ پڑھیں جنت میں داخل ہو جائیں گے، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک توحید پرست عامل بالکتاب و سنہ ہے اور اسی طریقے سے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر محنت کرتا ہے، لیکن سپوز ڈیٹ کبھی گناہ ہو گیا، کبھی گناہ سرزد ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ توحید پرست کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، یعنی اس کو جنت میں داخل ہونا ہے۔ توحید پرست کی یہ سب سے بڑی بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ عمل چھوڑ دیں، نہیں، عمل تو کرنا ہے، عمل کے بغیر آپ جنت نہیں پا سکتے۔ جنت پانے کے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ عمل نہیں کریں گے آپ توحید پرست ہیں تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آگے چلیے، آگے سنتے ہیں۔ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر دوزخ کو حرام قرار دے دے گا جو لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے کہتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنے اوپر دوزخ کو حرام کروانا چاہتے ہیں، تو شرط ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہیں۔ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت مقصود نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ لا الہ الا اللہ کے اس زمرے میں نہیں آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے کہنے والے کے اس زمرے میں نہیں آتے۔ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جس سے میں تجھے یاد کروں اور اس کے ذریعے سے تجھے پکارتا رہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ تبارک و تعالی تیرا ہر بندہ یہی تو کہتا ہے۔ قال یا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہوں تو لا الہ الا اللہ وزنی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کو ہلکا سمجھا گویا کہ، یعنی کہا یہ سب تو تیرے بندے کہتے ہیں، کچھ الگ سکھائیے، کچھ خصوصی سکھائیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھی وہی سکھایا اور ہمیں بھی وہی سکھایا، انبیاء کے ذریعے ہم تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچوایا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ کر کے آؤ، پھر اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا،
تو میں اسی قدر تیری طرف مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ توحید پرستوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ اگر تم سے خدا نخواستہ کچھ گناہ ہو جائے اور تم گناہ کر کے آؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر پورا گناہ یعنی جتنا گناہ کر کے آؤ لیکن توحید پرست ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات سمجھنے والی ہے ان تمام احادیث کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ توحید پرست ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ عمل کے بغیر آپ جنت میں جانے سے رہے۔ اسی لیے حضرت عتبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا اور شرط لگائی کہ جو لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا کے لیے کہے گا، اور اللہ کی رضا نماز میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے، روزہ میں ہے، ارکان اسلام میں، ارکان ایمان میں ہے، یہ ہے، تو ضروری ہے عمل کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کتاب التوحید پڑھیں اور لوگوں تک اس کے ابواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس باب سے متعلق جو مسائل ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔